بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں ہوں ایس انصاری۔ مفتی طارق مسعود صاحب کا آپ یہ کلپ سنیں فرقوں سے متعلق، پھر میں کچھ عرض کرتا ہوں۔ بھائی سوال یہ ہے کہ حدیث کا مفہوم ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فرقے میں نہ بٹو، تو یہ ہمارے چاروں اماموں نے الگ الگ فرقے کیوں بنا لیے؟ آج کل لفاظی بہت ہے مارکیٹ میں، قرآن کی آیتوں کو غلط فٹ کرنا، جو آیت جدھر کی نہیں تھی اس کو اٹھا کے کہیں اور لگاتی۔ ایک صاحب مجھے کہنے لگے قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، قرآن کہہ رہے اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لو اور فرقوں میں نہ بٹو۔ تو آپ نے تو 4 فرقے بنا لیے، حنفی، مالکی، شافعی، حنبلی، اور اس کی ذیلی شاخیں بھی آج کل نکل آئی ہیں۔ تو میں نے کہا کہ اس آیت کا شان نزول ہی دیکھ لیتے، تو اس آیت یہ آپ کے خلاف ہے، یہ ہمارے خلاف نہیں ہے۔ 2 قبیلے تھے صحابہ کے، مسلمانوں کے، جن میں جنگ قبائلی بنیادوں پہ چھڑنے والی تھی، لسانیت کی، قبیلے کی بیس پہ۔ اللہ نے ان سے کہا کہ اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لو، آپس میں لڑو مت۔ یہاں تفرقو کا مطلب فرقہ پرستی نہیں ہے، آپس میں بٹو نہیں، یعنی ایسا بٹنا جس سے لڑائی پیدا ہو رہی ہو۔ یہ کوئی اختلافی مسائل کی جنگ نہیں ہو رہی تھی ان 2 قبیلوں میں، یہ قبائلی جنگ تھی کہ ہم اوس تم خزرج، ہمارا قبیلہ ایسا تمہارا ایسا۔ آج جتنے لوگ یوٹیوب پہ بیٹھے ہوئے ہیں جو فرقہ پرستی کے خلاف جہاد کر رہے ہیں، خدا کی قسم فرقہ پرستی کو پروموٹ کر رہے ہیں، وہ نہیں یاری بات۔ کیونکہ حنفی، شافعی، مالکی، حنبلی تو جب سے یہ ائمہ دنیا میں آئے ہیں انہوں نے ریسرچ کی ہے، اور ان کی ریسرچ کو کتابوں کی شکل میں مدون کیا گیا ہے، تو ان کی ریسرچ کو فالو کرنے والے کو اسی امام کی طرف منسوب کیا جاتا رہا ہے۔ یہ کام تو صدیوں سے ہو رہا ہے، لیکن امت لڑی نہیں ہے، لڑ پہلی دفعہ رہی ہے۔ ائمہ اربعہ کا کسی مسئلے میں اگر اختلاف ہو گیا ان 4 اماموں کا، تو ساری دنیا مانتی ہے، مسلمانوں کا اتفاق ہے کہ یہ 4 بہت بڑے بڑے محقق تھے، بڑے ریسرچر تھے، ان کی علم ہم سے کئی گنا زیادہ۔ تو انہوں نے اگر اختلاف کیا ہے تو وہ للہیت کی بنیاد پہ کیا ہے، قرآن و حدیث کی تشریح کو سمجھنے میں اختلاف ہوا ہے، ان میں کوئی بھی حدیث کی مخالفت کرنے والا نہیں تھا۔ جب وہ اختلاف ہوا ہے تو وہ اسلام کے دائرے کے اندر ہے، اس میں کسی بھی فریق پر ملامت کرنا یا اس کو فالو کرنے والے کو اہل سنت سے خارج کرنا یا اس کو یہ کہنا یہ حدیث کا منکر ہے، یہ حدیث کو نہیں مانتا، یہ عمل فرقہ واریت کو پھیلا رہا ہے۔ وہ فرقہ واریت جس کا قرآن نے ذکر کیا، یہ لڑائیوں کو کیا کر رہا ہے؟ تو اللہ تو کہہ رہے ہیں مسلمانوں میں کوئی ایسا کام مت کرو جس سے لڑائی پیدا ہو۔ مفتی صاحب کی کوئی بات بھی دلیل کے ساتھ نہیں ہے، ایک بات بھی۔ انجینئر محمد علی مرزا جو ہے کم از کم بات صحیح ہو یا غلط ہو، لیکن ریفرنس تو دیتا ہے نا۔ اسی طرح سے ذاکر نائک صاحب جو بات کرتے ہیں حوالہ دیتے ہیں، صحیح ہونا غلط ہونا تو بات کی بات، لیکن حوالے دیتے ہیں، حوالے سے بات کرتے ہیں۔ ان کے پاس تو حوالے ہی کچھ نہیں ہے۔ اب آگے چلیے، کہہ رہے ہیں کہ کسی نے یہ آیت پڑھی، کسی نے یہ آیت پڑھ کے سنائی مجھے، وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، 3/103۔ حوالہ تو یہ دیتے ہی نہیں نا، اب ہم دے رہے ہیں حوالہ، 3/103۔ کہہ رہے ہیں کہ کسی نے یہ آیت مجھے پڑھ کر سنائی اور پھر مجھے کہا کہ فرقوں میں کیوں بٹے ہوئے، یعنی اس کا ترجمہ ہے وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا، اللہ کی رسی کو سب اکٹھے ہو کر مضبوطی سے تھامے رکھو، ولا تفرقوا، اور تفرقے بازی مت کرو۔ یہ اس کا مطلب ہے، مفہوم ہے۔ سوال یہ ہے کہ یہ حنفی، مالکی، شافعی، حنبلی کیوں بن گئے؟ سوال تو یہ تھا نا، پوچھنے والے نے یہ پوچھا تھا کہ یہ حنفی، مالکی، شافعی، حنبلی کیوں بن گئے، یہ پوچھا تھا، یہ فرقے کیوں بنائے۔ تو یہ سوال قبیلوں کی لڑائی کا تو نہیں ہے جو آپ نے یہ آیت پیش کر دی، قبیلوں کی لڑائی والی۔ یہ سوال قبیلوں کی لڑائی کا تو تھا ہی نہیں، یہ تو تمہارے دینی فرقوں سے متعلق ہے۔ پوچھنے والے نے آپ سے آپ کے دینی فرقوں کے متعلق پوچھا ہے کہ یہ حنفی، شافعی، مالکی، حنبلی یہ کیا قبائلی لڑائی ہیں؟ کیا یہ قبائلی فرقے ہیں؟ یہ کیا ہے؟ یہ تو دینی فرقے ہیں نا، آپ جو دینی فرقہ کہتے ہیں ان کو، دینی ہے یہ تو۔ بات تو یہ پوچھ رہا تھا وہ، پوچھی کچھ اور بات، آپ نے آیت کوئی اور پیش کر دی۔ تو جن آیات میں دینی فرقے بنانے سے منع کیا گیا ہے، وہ آیات آپ نے رکھی نہیں، وہاں فراڈ کھیل گئے۔ وہ آیت رکھی نہیں آپ نے،
یہودیوں کی طرح، جیسے یہودی نا وہ عوام کو کہتے ہیں کیٹل، ڈنگر، بھیڑ بکریوں کی طرح سے، وہی آپ سمجھ رہے ہیں کہ جو سامنے بیٹھے ہوئے ہیں جو سن رہے ہیں سارے کے سارے ڈنگر ہیں یہ. اب وہ آیا سنیے جہاں فرقے بنانے سے منع کیا گیا ہے. نمبر 1، اقیم الدین ولا تتفرقوا فیہ، دین کو قائم رکھو اور دینی فرقے مت بناؤ. فرقہ بنا رہی ہے تم نے، حنفی، شافعی، مالکی، حنبلی، الگ الگ سیکٹ، الگ الگ فقہ، الگ الگ امام، تو پھر تو الگ الگ ہو گئے نا. جب الگ الگ ہوگا تو دین قائم نہیں رہا، دین ڈھہ گیا، آپ نے دین کو ڈھا دیا اور اس طرف آپ آ ہی نہیں رہے، بتا ہی نہیں رہے لوگوں کو. اقیم الدین ولا تتفرقوا فیہ 42/13، 42 کی 13. اب دوسری آیت پر آئیے. ان الذین فرقوا دینہم وکانوا شیعا لست منہم فی شیء، بے شک جن لوگوں نے دین کے فرقے بنا لیے اور ہو گئے پارٹی، الگ الگ، گروہ، لست منہم فی شیء، اے نبی، اے رسول، آپ کا ان سے کوئی واسطہ ہی نہیں ہے. لو جی آپ کو کاٹ دیا، آپ نبی اور رسول سے ہی کٹ گئے، آپ کا ان سے کوئی واسطہ نہیں ہے. اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے آپ کا ان سے کوئی واسطہ نہیں، آپ چھوڑ دو، آپ ہٹ جاؤ، یہ الگ ہے، یہ آپ الگ ہے. 6/159. اچھا اب تیسری آیت یہ بڑی بھاری ہے. ولا تکونوا من المشرکین من الذین فرقوا دینہم وکانوا شیعا کل حزب بما لدیہم فرحون. 30/32. ولا تکونوا من المشرکین، اے لوگو تم بھی مشرکین میں سے مت بن جانا. من الذین فرقوا دینہم، ان مشرکین میں سے جنہوں نے دین میں فرقے پیدا کر لیے، وکانوا شیعا، اور الگ الگ گروہ در گروہ ہو گئے. پھر کل حزب بما لدیہم فرحون، پھر ہر فرقہ جو مسلک لیے بیٹھا ہے اسی کو حق سمجھتا ہے، اسی میں خوش ہے. حنفی حنفیت میں خوش ہے، شافعی شافعیت میں خوش ہے، مالکی مالکیت میں خوش ہے، حنبلی حنبلیت میں خوش ہے، سنی سنیت میں خوش ہے، شیعہ شیعت میں خوش ہے. سب اپنے اپنے مسلک پر خوش ہیں. تم ایسا کر کے مشرک مت بن جانا. گویا کہ ایسا کرنے والوں کو مشرک قرار دے دیا قرآن نے. 3/32. اکارڈنگ ٹو قرآن آپ مشرک ہیں. جو آیات دینی فرقے بتانے سے منع کر رہی ہے انہیں آپ نے ٹچ ہی نہیں کیا. جو مشرک قرار دے رہی ہیں وہاں اس طرف گئے نہیں. یہ ہے جناب فراڈ. اچھا اب آئیے، آپ ہیں حنفی مسلک کے مفتی، لہذا اب میں حنفیت کی آٹوپسی کرتا ہوں. چنانچہ ابو حنیفہ کے مایہ ناز شاگرد قاضی ابو یوسف ہے نا، بڑے شاگردوں میں سے قاضی ابو یوسف ہو گئے، اور امام محمد ہو گئے، امام ظفر ہو گئے، یہ بڑے بڑے شاگردوں میں سے. تو قاضی ابو یوسف اپنی کتاب الاثار میں لکھتے ہیں، کہتے ہیں قال امامنا، ہمارے امام نے فرمایا، یعنی ابو حنیفہ نے، ہمارے امام نے فرمایا. کیا فرمایا؟ کہتے ہیں لا تقلدنی ولا تقلدن مالکا ولا غیرہ وخذ الاحکام من حیث اخذ من الکتاب والسنہ. کتاب الاثار کہتے ہیں میری تقلید نہ کرنا، لا تقلدنی ولا تقلدن مالکا ولا غیرہ، نہ امام مالک کی کرنا نہ کسی اور کی کرنا، کسی امام کی نہیں کرنی ہے. وخذ الاحکام من حیث اخذوا، بلکہ تم بھی وہیں سے حاصل کرنا مسائل کو، وہیں سے لینا مسائل کو جہاں سے ان سب نے لیے ہیں، لیے من الکتاب و سنہ، کتاب اور سنت سے، یعنی قرآن اور حدیث سے. دیکھا جناب آپ نے. پھر آگے دوسری جگہ پر فرماتے ہیں کہ حرام علی من لم یعرف دلیلی ان یفتی بکلامی، حرام کرتا ہے وہ شخص جو میرے قول سے فتویٰ جاری کرے. یفتی بکلامی، میرے قول سے فتویٰ جاری کرے، حرام کرتا ہے وہ شخص. اب لیجئے صاحب، اب آپ جواب دیجئے، اب انہی دو یعنی اقوال کی روح سے جواب دیں کہ ابو حنیفہ نے کیا دلیل دی ہے کہ 3 طلاقیں آپ ایک ساتھ کروا دیتے ہیں. کسی نے کہا طلاق دی، آپ اس کی 3 طلاقیں کروا کے اس کا گھر اجاڑ دیتے ہیں. ابو حنیفہ نے کون سی حدیث پیش کی ہے، یہ کون سی قرآن کی آیت پیش کی ہے؟ آپ بتائیں. یہ 3 طلاقیں آپ کیسے کروا دیتے ہیں؟ یا تو قرآن کی آیت پیش کرو، یہ حدیث پیش کرو، جیسے ابو حنیفہ نے کہا من الکتاب و سنہ پیش کریں. کبھی نہیں کر سکتے. تو لہذا امام ابو حنیفہ کے قول کے مطابق ہی آپ جو ہے وہ حرام کر رہے ہیں.
حرام. ہزاروں عورتوں کی جھوٹی طلاقیں کروا دیں، گھر اجاڑ دیے، یہ ظلم الگ کیا، اس کا حساب کون دے گا؟ فرقہ بنا کر شرک کے مرتکب ہوئے 30/32 کے تحت. کیا بنے گا آپ کا؟ اور کہاں لے جا رہے ہیں آپ قوم کو؟ مفتی صاحب، آپ کا اسٹیٹس ہی نہیں ہے کہ حدیث سے متعلق آپ سے کوئی مزید بات کروں، اس موضوع پر آپ سے بات کروں، یہ آپ کا علمی اسٹیٹس نہیں ہے. ہاں، ایک کام کروں گا، آپ کے امام ہی کا ایک قول نقل کرتا ہوں، آپ کے امام ابو حنیفہ کے قول پر ہی اکتفا کرتا ہوں. لہذا چنانچہ ابو عاصم کہتے ہیں کہ ہم نے ابو حنیفہ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی چند حدیثیں سنائی تو وہ بولے، انہوں نے کہا یہ خرافات ہیں، میں نہیں مانتا. ہم نے کہا یہ رسول اللہ کے ارشادات ہیں تو انہوں نے کہا ہاں مجھے پتا ہے لیکن پھر بھی نہیں مانتا. خطیب بغدادی جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 387 اور 390 اور یہ خطیب بغدادی آپ کے حنفیوں کے امام ہے جناب. یہ نہیں آپ کہہ سکتے کہ کسی نے لکھ دیا تعصب میں آ کر، آپ ہی کے امام ہے یہ خطیب بغدادی صاحب. اور یہی فتنے کی جڑ ہے حدیث ہے، جو آپ بقول آپ ہی کے کہ حدیثوں میں اختلاف ہے، اسی بنا پہ تو اختلاف نظر آ رہا ہے. آپ چونکہ علمی آدمی نہیں ہیں، آپ تو صرف مفتی ہیں نا، مفتی ہیں، علمی آدمی کہاں ہوں. ورنہ پھر میں آپ سے کچھ سوالات کرتا کہ آپ یہ جواب دیجئے، لیکن چونکہ آپ علمی آدمی ہیں نہیں، آپ تو مفتی ہیں، لہذا میں یہی اکتفا کرتا ہوں. اور اگر ہو سکے تو آپ بتا دیجئے گا کہ آپ طلاق کس طرح سے کروا دیتے ہیں، کوئی حدیث پیش کریں یا قرآن کی آیت پیش کریں. جی والسلام.